بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا ذکر قرآن کریم میں عمران کی زوجہ کے نام سے آیا ہے۔ یہ ایک بے حد نیک شخص تھے اور بنی اسرائیل کے بڑے لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی عمر کافی ہو چکی تھی مگر اولاد نہیں تھی، اور اس کی ہمیشہ خواہش انہیں رہی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں اولاد عطا فرمائے جس سے وہ اپنی آنکھیں ٹھنڈی کریں۔ اسی خواہش نے انہیں اپنے رب کے دروازے پر گڑ گڑانے کو مجبور کیا، تو انہوں نے اپنے رب کی بارگاہ میں التجا کی، اے رب مجھے بیٹا عطا فرما دے تاکہ میں دوسری عورتوں کی طرح ماں کہلاؤں، اور میں یہ نظر مانتی ہوں اگر تو نے میری اس بات کو سچ کر دکھایا یعنی دعا قبول کر لی تو میرا بیٹا بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوگا۔ بالآخر ان کی دعا سن لی گئی اور اس خوشخبری کو دینے یہ اپنے شوہر کے پاس پہنچی۔ انہیں بتایا کہ وہ دونوں ماں باپ بننے والے ہیں، تو عمران بھی اپنی بیوی کی خوشی، مسرت اور اللہ تعالیٰ کے شکر میں شریک ہو گئے۔ اس خوشی میں شریک ہوئے زیادہ عرصہ نہ گزرا تھا کہ عمران اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب زوجہ عمران تنہا رہ گئیں، دل سے دعا کرتی تھیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بیٹا دے، مگر اولاد ہوئی تو وہ لڑکی تھی۔ ان پر غم کے بادل چھا گئے، مایوسی نے ان کے دل میں گھر کر لیا۔ وہ کب سے بیٹے کی امید لیے بیٹھی تھی مگر بالآخر انہوں نے سوچا کہ بیٹا نہیں ہے تو اس بیٹی کو ہی بیت المقدس کے لیے وقف کر دیتی ہوں، اور اس طرح مریم علیہ السلام بیت المقدس میں داخل ہو گئیں، اور متولی ہیکل نے بھی اجازت دے دی کہ مریم علیہ السلام بیت المقدس کی خدمت کریں اور اس میں عبادت کریں۔ وہاں بیت المقدس میں مریم علیہ السلام کی کفالت حضرت زکریا نے کی۔ حضرت زکریا ان کے خالو بھی تھے۔ حضرت زکریا نے مریم علیہ السلام کی راحت کا ہر طرح سے خیال کیا، عبادت گاہ میں سب سے محفوظ جگہ کا انتخاب کیا۔ حضرت مریم وہاں دن رات عبادت کرتی، بیت المقدس کی خدمت اور رکھوالی کرتی۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کی خبرگیری کرتے اور آرام کا خیال رکھتے۔ پھر زکریا علیہ السلام نے عجیب معاملہ دیکھنا شروع کیا۔ وہ جب وہاں آتے ان کے پاس عجیب پھل دیکھتے، سردی کے پھل گرمی میں اور گرمی کے پھل سردی میں۔ انہیں کون لاتا تھا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے انتظامات کے مطابق تو کوئی اور لا ہی نہیں سکتا تھا، اور نہ کوئی حضرت مریم علیہ السلام کے پاس جھانک سکتا تھا۔ ایک مرتبہ انہوں نے پوچھ ہی لیا کہ یہ پھل کہاں سے آئے، کھانا کہاں سے آتا ہے جو ہمارے برتنوں کے علاوہ ہے؟ یہاں تو کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے جواب دیا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام سمجھ گئے اور انہیں پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو عام لوگوں سے ہٹ کر خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ جب مریم علیہ السلام جوان ہو گئیں تو ان کے پاس ایک معزز فرشتہ آیا جس نے انہیں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی۔ مریم علیہ السلام بہت زیادہ حیرت میں مبتلا ہو گئیں اور کہنے لگی، مجھے بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی مرد میرے قریب نہیں آیا اور نہ ہی میں کوئی بد کردار عورت ہوں۔ اس کے بعد مریم علیہ السلام سخت پریشان ہو گئیں کہ لوگ ان کے بارے میں کیا کہیں گے۔ جوں جوں وقت گزرتا جاتا ان کی فکر اور سوچ میں اضافہ ہوتا جاتا کہ لوگ زبانیں کھولیں گے۔ ایک روایت میں ہے کہ جب مریم علیہ السلام کو حمل کے آثار ہوئے تو سب سے پہلے جس شخص نے اس بات کو محسوس کیا وہ ان کے رشتہ داروں میں سے تھا۔ اسے یوسف نجار کہا جاتا تھا، بہت نیک آدمی تھا اور بہت زیادہ عبادت گزار بھی۔ اس نے ایک دن مریم علیہ السلام سے گفتگو کی، پوچھا، اے مریم کیا کھیتی بغیر بیج کے ہو سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، ہاں، ورنہ سب سے پہلی کھیتی کیسے اگتی؟ اس نے پوچھا، اے مریم کیا درخت بغیر پانی کے اگ سکتا ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، ہاں، ورنہ پہلے درخت کو کس نے پیدا کیا؟ اس کے بعد یہ شخص پوچھنے لگا کہ مریم علیہ السلام یہ بتاؤ کہ اولاد بغیر باپ کے پیدا ہو سکتی ہے؟ مریم علیہ السلام نے کہا، ہاں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بغیر مرد و عورت کے پیدا فرمایا۔ تو وہ شخص کہنے لگا، اب اپنا معاملہ بتاؤ۔ مریم علیہ السلام نے کہا، اللہ تعالیٰ نے مجھے بشارت دی ہے ایک کلمہ کی جو من جانب اللہ ہوگا، اس کا نام عیسیٰ ہوگا۔ یہ سن کر یوسف نجار کو یقین ہو گیا کہ مریم علیہ السلام سچی ہیں اور ان کا حمل اللہ کی طرف سے ہے۔ جب ولادت کا وقت قریب آ گیا تو مریم علیہ السلام نے درد ذہ محسوس کیا۔ وہ بستی سے اکیلی نکل پڑیں اور ایک سوکھے ہوئے کھجور کے پیڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئیں جہاں انہیں کوئی دیکھنے والا نہ تھا۔ جب ولادت ہوئی تو ان کی کوئی مددگار بھی نہ تھا۔ انہیں دو تکلیفیں محسوس ہو رہی تھیں، ایک درد ذہ اور دوسرا یہ کہ اب لوگ ان پر جھوٹے الزامات اور تہمتیں لگائیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خود تسلی دی، اور اس تسلی پہ ہی ایک آیت نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت رنج کر، تیرے رب نے تیرے قدموں میں چشمہ جاری کر دیا اور کھجور کی ٹہنیاں ہلا، تجھ پر تازہ کھجوریں گریں گی۔
بس کھا پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، اور اگر کوئی انسان نظر آئے تو اسے کہہ دینا میں نے اللہ کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، آج کے دن میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ پانی جاری رہا اور کھجوریں گرتی رہیں۔ جب مریم علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے تو ان کا دل مطمئن ہو گیا۔ وہ بچے کو اٹھائے بستی میں پہنچ گئیں۔ فوراً ہی پوری بستی میں بات پھیل گئی اور خبر مشہور ہو گئی۔ لوگ جمع ہو گئے اور انہیں لعنت ملامت کرنے لگے، ان کی پاکیزگی اور بزرگی کا مذاق اڑانے لگے اور کہنے لگے مریم تو نے بہت بری کام کیا ہے، اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا تھا نہ تیری ماں سرکش عورت تھی۔ حضرت مریم علیہ السلام نے کوئی جواب ہی نہ دیا بلکہ بچے کی طرف اشارہ کیا کہ اس سے بات کرو، تو لوگ اور زیادہ حیران ہوئے کہ ہم کس طرح گود کے بچے سے بات کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی زبان کھول دی۔ اس جیسے بچے بولتے نہیں ہیں، وہ اونچی آواز سے بولا، اللہ کی طاقت بیان کی اور اپنی ماں سے ان کے استہزاء کا دفاع کیا۔ یہ سب کچھ مریم علیہ السلام کی برات کی نشانی تھی، ان کی پاکیزگی پر دلالت تھی۔ یہ دنیا کی سب سے زیادہ معزز اور پاک باز خاتون تھیں۔ اسی طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔